بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج کل کے دور میں ہر انسان بیمار ہے، جس کو بھی دیکھو، جس سے بھی پوچھو کیسے ہو تو وہ یہی بولے گا کہ میں بیمار ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ تو سارے مسئلوں کا حل تو قرآن سے ہو جاتا ہے، لیکن آج ہم اپنے ایک مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے جو کہ میرا آزمایا ہوا ہے، اور ایک مرید نے یہ لیا تھا اور الحمدللہ ان کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، تو سوچا آپ کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کر دوں۔ بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں، لیکن سب سے افضل چیز صحت ہے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ چیز تندرستی ہے، صحت ہے۔ اگر آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کو اپنے بچوں کی خدمت بھی کر سکتے ہو، چاہے وہ مرد ہو، وہ باہر جا کے کام بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور جب ایک تندرست اور صحت مند مرد گھر میں ہوتا ہے تو اگر بچے ہوں تو وہ بچے ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، مرد حضرات اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گھر کی عورت بیمار ہو تو میرا شوہر بولتا ہے کہ سارا گھر بکھر جاتا ہے، کسی چیز میں نہ مرد کا دل لگتا ہے نہ بچوں کا، کیونکہ سارے گھر کو عورت سنبھالتی ہے، اور اگر عورت ہی بیمار پڑ جائے تو سارا گھر ہی بکھر جاتا ہے۔ خیر، آتے ہیں اپنے وظیفہ کی جانب اور اپنی بیماری کی جانب۔ میں جو آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہے جو عورتیں بھی اور اکثر مرد حضرات بھی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں کہ پیشاب کا بار بار آنا یا پھر پیشاب میں جلن ہونا، یا اگر مسلسل پیشاب کا جاری رہنا، جو کہ بہت ہی کوئی ایسے، میں اس کو ایک گندی بیماری بولتی ہوں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، اور قرآن کی آیات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ الحمدللہ سے بہت سی عورتوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے اور وہ ختم بھی ہوا ہے، یہ بیماری ان کی ختم بھی ہو گئی ہے اس وظیفے سے۔ پہلے تو اسلام نے اس چیز کو بہت آسان بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کا مسلسل آپ کو پیشاب آ رہے ہیں، کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے آسانی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اسلام نے اس کے لیے آسانی بنائی ہوئی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہے تو آپ اپنی نماز جاری رکھ سکتے ہو، اور بس اپنی پاکی کا خیال رکھیں کہ جب دوسرا نماز پڑھنا ہو تو الگ سے وضو کرنا ہے، انڈر ویئر وغیرہ کو پاک صاف ہر نماز کے لیے پاک صاف پہننا اور اپنے آپ کو پاک رکھنا لازم ہے۔ لیکن اس میں یہ آسانی ہے کہ اگر آپ 4 رکعت کے بعد اپنی نماز کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہو اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہو۔ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہر چیز کے لیے شفا رکھی ہے، ہر چیز کا حل قرآن شریف میں موجود ہے۔ ہم بہت سے ادویات کھاتے ہیں اور بہت سے میڈیسن سے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ہم ایک چیز کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں تو وہ اگر پہلے زمانے میں وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اب تو وہ بیماری آپ کی شروع ہو جاتی ہے، اور میڈیسن سے اکثر معدے خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے مریض ہیں جو کہ ہر بیماری کا علاج کر کر کے یہ بالکل معدے میں ان کے السر ہو جاتا ہے، یا معدے میں کچھ ہضم نہیں ہوتا، کچھ گیس ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، تو جو میڈیسنز ہم کھاتے ہیں وہ ضرور سائیڈ ایفیکٹ دیتے ہیں۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کر کے اور قرآن کو شفا مان کے اور پھر ہم اسی سے اس چیز کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر ایک چیز کا علاج قرآن سے ممکن ہے تو ہم زیادہ میڈیسنز پہ پیسہ خرچ کر کے، اپنا ٹائم ضائع کر کے، کیونکہ آج کل ہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ضروری سارا دن اس میں
گزر جاتا ہے، اور انسان کو اگر زیادہ سے زیادہ صحت یابی ملتی بھی ہے تو وہ 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے یا مہینے 2 مہینے کے لیے مل جاتی ہے، لیکن اب ملتی بھی نہیں ہے، کیونکہ سارے میڈیسن میں نشاور چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ اپنا اثر ختم کر دیتی ہے، اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر سے ہم اسی بیماری میں واپس سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ تو اگر بیماری کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، میں زیادہ ڈیپ میں اس کے نہیں جاؤں گی ایک عورت ہونے کے ناطے، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کے لیے صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ ایک دن درود شریف 101 مرتبہ اور سورۃ مزمل 18 مرتبہ یہ ہم نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے درود شریف 101 مرتبہ پڑھ کر اور ایک بوتل میں پانی لینا ہے اور اس پہ دم کر دینا ہے۔ اب یہ ایک دن کے لیے ہو گیا۔ تو دوسرے دن، اور یہ پانی ہم نے وقتاً فوقتاً گھنٹہ 2 گھنٹے بعد اس پانی کو ہم نے پینا ہے، 1 گھونٹ ہو 2 گھونٹ ہو، لیکن یہ ہم نے پینا ہے۔ اچھا، جب ہم زیادہ پانی پیتے ہیں تو ہمارے پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ پیشاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ دوسرے دن سے پہلے یہ ختم ہوتا ہے یہ پانی، تو آپ اس میں اور پانی ملا سکتے ہو۔ دوسرے دن پھر سے یہ وظیفہ ہم نے دوبارہ سے کرنا ہے، درود شریف 101 مرتبہ، سورہ مزمل 18 مرتبہ اور درود شریف دوبارہ سے 101 مرتبہ، اور پھر سے پانی پہ دم کرنا ہے۔ ایسا ہم نے 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو فرق پڑ رہا ہے، آپ کو تھوڑی سی افاقہ ہو رہا ہے اس چیز سے، تو پھر آپ نے جو 3 دن کیا ہے وہ 4 دن اور جاری رکھنا ہے۔ جب آپ یہ 4 دن اور رکھو گے جاری تو یہ 7 دن ہو جائے گا، اور 7 دن میں بالکل آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم ڈاکٹرز پہ اتنا ٹائم اور پیسہ ضائع کر کے تھک چکے ہیں، تو یہ تو صرف 7 دن کا عمل ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، تو یہ 7 دن کا عمل آپ کیجئے اور ڈاکٹروں سے اور دوائیوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ زیادہ تر لوگ دوائیاں کھا بھی نہیں سکتے، ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی، یا پھر ان سے کھایا بھی نہیں جاتا، تو یہ بھی ایک بیماری ہے اگر کسی سے میڈیسنز کا نہیں کھایا جاتا۔ لیکن ابھی تو آپ یہ وظیفہ اس چیز کے لیے کریں کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ، آپ کی یہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے، آمین، والسلام